السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بھارت پر جنگی جنون سوار تھا اور ہر لمحے بھارت کسی تیاری میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی سرجیکل سٹرائک کرے تاکہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، اس حوالے سے وہ اپنی عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ بھارت نے واقعی اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن گزشتہ 9 دنوں کے دوران کیا کچھ ہوا کہ آج تک بھارت اس بارے میں سوچتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اگر میں نے حملہ کیا تو کیا ہوگا، اور بھارت کیوں ناکام ہوا ہے اس حوالے سے اب تک حملہ کرنے میں۔ اور بالخصوص جو گزشتہ 24 گھنٹے گزرے ہیں، بھارت نے ایک بڑے ہی منظم طریقے کے ساتھ اپنے ایک جدید ترین ایک جنگی آلات کے ساتھ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی کیا حکمت عملی تھی کہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ عالمی میڈیا جو مسلسل بھارتی اور مودی سرکار کے جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے، اس کو بے نقاب کر رہا ہے، اسی کے اندر برطانوی نشریاتی ادارے نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے وٹنس سے بات کرتے ہوئے پورا ڈرامے کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کی ایف آئی آر کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ بی بی سی نے کیا کہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو شیئر کریں گے، اور عالمی دنیا اس وقت متحرک ہو چکی ہے اور بھارت کے لیے کتنی مشکلات ہیں کہ وہ یا ہمیں شواہد دے یا نیوٹرل انویسٹیگیشن کروائے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی آج کے اس ڈسکشن میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بڑے دن ہوئے کہ ہم نے کہا کہ خالد مصطفیٰ صاحب کی جو انرجی سیکٹر کی کوئی بڑی ایک ان ڈیپتھ انالیسس تھا، کوئی بڑی سٹوری تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک نیا ماڈل اڈاپٹ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں کسی نئے پاور پلانٹ سے بجلی نہیں خریدے گی، بلکہ جو پہلے سے کچھ معاہدے تھے ان کو ریوزٹ کیا گیا ہے، نیا ماڈل لایا گیا ہے۔ اس ماڈل سے 4700 ارب روپے بجلی صارفین کی، اس ملک کے عوام کی کیسے بچت ہوگی، یہ تفصیلات بھی آج کے اپنی اس شو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، بھارت پر تو جنگی جنون سوار ہے اور بھارت کے اندر مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کے لوگ بڑے پریشان ہیں، تل ملا رہے ہیں، آپ بڑے ریلیکس فریش چل کر رہے ہیں، اور لگتا ہے آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے جناب کہ کوئی بھارت حملہ شملہ نہ کر دے۔ اس نے رفیل تیارے شارے بھی اڑائے ہیں، ان کی کہانی پہ بھی ہم سنائیں گے۔ آپ بالکل ہی ریلیکس گھوم رہے ہیں جناب، اور پاور سیکٹر کی سٹوری شیئر کر رہے ہیں اور آپ بالکل ریلیکس ہیں۔ بٹ سب میں تو فرام ڈے ون سے ریلیکسڈ ہوں، کیونکہ ہماری جو پروفیشنل آرمی ہے، تمام جو بھی ہمارے ونگس ہیں، خاص کر جو ہمارا ایئر فورس ہے، نیول ہے، بری فوج ہے ہماری، یہ سارے کے سارے ہائی الرٹ پہ ہیں اور پروفیشنلس ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ ملک کو بہت تباہی کی طرف لے جاتے ہیں سم ٹائمس۔ تو مودی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ مودی نے جو ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے بڑے ایکسٹریم سٹیپس لینے شروع کیے اور اعلان کیا کہ ہم جو ہے نا ونس فار آل جو ہے نا یہ پاکستان کو اڑا کے رکھ دیں گے، اور پاکستان کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم نے حملہ کریں گے، وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، ہمارا ڈائلاگ چرا کے لے گئے اور ابھی تک پھر۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو اس نیریٹو کا وہ قیدی ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں جن لوگوں نے حملہ کرنا ہے وہ ان کی آرمڈ فورسز ہیں۔ اب وہ جو ہیں انہیں پتہ ہے، انہوں نے بریف کیا ہے ان کو کہ سر ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنس ہیں، ہمارے پاس جو فوج ہے، لداخ میں جو فوج ہے وہاں پہ چائنا فیکٹر جو ہے بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، وہ مزید اگریشن کرے گا۔ 38,000 کلومیٹر کا جو ایریا نا وہ اس نے اب تک اس نے چھین لیا ہوا ہے انڈیا سے۔ وہاں پہ یہ چوں نہیں اور کر سکے۔ آپ نے وہ ایک فلم دیکھی، آپ نے گولی بھی نہیں چلائی انہوں نے، ہاں آپ بالکل مکے مار کے، آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی ان کی 3 ایڈیٹس۔ جی بالکل، وہاں پہ ایک کردار تھا عامر خان کا وانگڑو کا۔ جی بالکل ایسا ہے۔ وہ جو تھا نا، وہ جب وہ آخر میں فلم کے آخر میں اینڈ میں جو سائنٹسٹ بن جاتا ہے وانگڑو، اور وہ جا کے کہاں پہ جاتا ہے، وہ لداخ میں جاتا ہے۔ وہ جو لداخ کی جو بھی فرمایا ہوا تھا نا انہوں نے، اور جو بھی وہ لیک تھی، وہ سارا کا سارا ایریا چائنا لے جا چکا ہوا ہے۔ اچھا، مطلب چائنا نے عملی طور کے اوپر ان کو کسان مار کے، ڈنڈے سوٹے مار کے ان کو ایڈیٹ ثابت کر دیا۔ تو وہ وہاں پہ بھی بلڈ اپ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی کافی ان کے یونٹس ہیں، وہاں پہ رجمنٹس ہیں کافی وہاں پہ۔ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے وہاں سے مزید یونٹس یہاں پہ بلائے جائیں، اور ان کو یہ ہے کہ چائنا جو ہے جب ہم پاکستان کی طرف بڑھیں گے یا حملہ کریں گے تو چائنا وہاں پہ مزید اگریشن کرے گا لداخ میں، تو ہم جو ہے نا ہم سپریڈ ہو جائے گی ہماری آرمی۔ ایک تو یہ ہے،
دوسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ سائبر اٹیکس کر رہا ہے، ان پہ سائبر اٹیکس کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا سیٹلائٹس، ہمارا تو ظاہر ہے کوآپریشن ہی بڑا شاندار ہے ان کے ساتھ، تو ان کا بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآپریشن رہا ہے آل دا ٹائم، وی آر فرینڈس، تو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈس ہیں ہماری، ہمالیہ سے اور سمندر سے گہرائی اور ہمالیہ سے اونچی، یہ تو ہے، جب بھی وقت پڑا ہے ہم پہ مشکل وقت آیا چائنا نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو چائنا کے ساتھ سر ہمارا جو سیٹلائٹس کا جو معاہدہ ہے، سیٹلائٹس ہم نے اوپر بھیجا ہوا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے اپنے سیٹلائٹس بھیجے ہیں، جو امیجز ہیں، جو سائبر اٹیکس وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور ان کی ہر چیز جیم کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو امپورٹنٹ ہے ابھی تک بھارت حملہ کر کیوں نہیں سکا؟ یہ میں آپ ہر کو کسی بتاتا کے ذہن میں ہوں، سوال میں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، ان کے پاس جو آپشنز ہیں نا، انہوں نے جو کل نیشنل جو سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ کی کل، اور وہاں پہ اس کو ری شفل کیا، ٹھیک ہے نا، تو ری شفل کیا تو الوپ گوشی ہے، یہ را کا فارمر چیف ہے، اس کو انہوں نے اس کا سربراہ بنا دیا کہ جی آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ان کے پاس سوائے لمیٹڈ آپشن کے، جیسے یہ انہوں نے کیا تھا نا، پہلی دفعہ حملہ کیا تھا، بھاگے تھے ان کے سارے، ان کے پاس یہ آپشن ہے، لیکن پاکستان کی جو تیاری اور پریپیئرڈنس کا لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ آپشن بھی یہ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی جو نیریٹو کے جو پھنس گیا ہے، یہ مودی جو ہے نا اس کا شکار خود ہی ہو رہا ہے، اور اب پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اوپر سے جو وہاں کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں سارے کے سارے، وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی جان تسی حملہ کرنا سی کر نہیں رہے کتنے ہو سی تو ان کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ میں کل ایک پروفیسر صاحب ہیں انڈین، وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں یو ایس اے سے، تو ان کا ایک خاتون ان کی جو ہے نا انٹرویو کر رہی تھی امریکہ میں، نہیں وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے انڈیا میں، اچھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن امریکہ سے نہیں، آ کر وہ انڈیا آیا ہوا ہے اور امریکہ میں پڑھاتا ہے اسٹریٹجک ایشوز پہ پڑھاتا ہے، اور وہ تو کہنے کا مطلب ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے انڈیا کے پاس، انڈیا نے جو انتہائی قدم جو اٹھائے ہیں نا، اس سے ریٹریٹ کرنا چاہیے ان کو، ان کے پاس جو لمیٹڈ آپشن ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا مشروط ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، جو پوری جنگ ہے نا انڈیا وہ نہیں کھول سکتا، کر نہیں سکتا، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین فیکٹر چائنا ہے، چائنا، اچھا، مین فیکٹر چائنا ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے پاکستان کی پریپیئرڈنیس، جواب دینے کا، کہ رسپانڈ کرنا ہے ہم نے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، بی فٹنگ مینر میں کرنا ہے ہم نے، تو یہ دو فیکٹرز جو ہے نا ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ جو بہت بڑا شاہکار جو ہے رافیل والا وہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی، تو وہ جو جیم جوم ہوا اس کی تفصیلات بتائیں گے تو وہ آپ بتائیں، تو اس میں چائنا کے بھی رول ہوگا ڈیفینیٹلی، اور ہمارا بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اور جو نیول ہے وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہم آگے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو وکرانت ہے ان کا جو بحری بیڑا چھوٹا سا بنایا ہوا تھا انہوں نے، وہ لے کر نا بھاگے ہوئے اور لنگرداز ہو گئے، لنگرداز کیا ہوا ہے، بند کر کے کھڑا کر دیں، ڈیزل ضائع ہو رہا ہے، بالکل اس کا کوئی کام نہیں۔ حالانکہ انہوں نے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، سوائے اسرائیل کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ یو ایس اے والے بھی جو ہے نا وہ بھی اب تھوڑے سے اب اپسیٹ ہو گئے ہیں کہ ان کی جو ہماری پریپیئرڈنیس دیکھ کے، اور چائنا کا فیکٹر ان کے ذہن میں ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا انڈیا کو، تو انڈیا کو وہ تھوڑا سا نا یہاں پہ اپنا وہ ایک لنچ پن کے طور پہ وہ یہاں پہ اس کو ایز اے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے زیادہ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ اوائڈ کروائیں گے۔ جو ہے ہمارے جو ہے، حالانکہ یو ایس اے کے جو تھے فارن منسٹر، انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے، اور ان کے جو ٹاپ اتھارٹیز ہیں انڈیا کی ان سے بھی بات کی ہے، مارکو روبیو نے، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل، اور آپ جو ہے نا رسپونڈ نہ کریں انڈیا کو، انہوں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا بہت ہائی الرٹ پہ ہے اور تیار ہے، تو آپ یہ ہے کہ ان کی فضا سے بھی آپ گزر کے آئیں گے نا واپس، بے شک کچھ بھی نہ کر کے آئیں، تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو وہ اس وجہ سے میرا جو بالکل ٹھیک ہے، بڑا آپ کا شاندار آپ کا انالیسز ہے، اور اچھی آپ کی ریسرچ بھی ہے، اور آپ کی آبزرویشن بھی بڑی ویلڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اپڈیٹ ہے جو کہ بھارت کو اب ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بھارت نے ایک نا پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان پہ ہمارے آزاد کشمیر کے علاقے میں ایک سرجیکل اسٹرائک کا پلان بنایا، اور وہ ناکام ہو گئے۔ بھارت ایسے نہیں بیٹھا ہوا، بھارت بڑا تل ملا رہا ہے۔ دیکھیں
جب آپ نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں پھر آپ اتنی دیر نہیں سوچتے. ہاں بالکل. پھر آپ کر گزرتے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, لاک کرتے ہیں, بتاتے ہیں اگلے کو, انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, تیار ہو جاؤ. جیسا کہ 26 فروری 2019 کو ہم نے کیا تھا. انہوں نے بالا کوٹ میں آئے, وہاں پہ ایک ڈرامہ کیا, بھاگے. ہم نے ہماری قوم سلامتی کے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے, اعلان کیا اور بتایا آپ نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, پاکستان کی خود مختاری کی آپ نے رسپیکٹ نہیں کی, ہم آپ کو جواب دینے آ رہے ہیں, وقت اور جگہ کا تیار ہم متعین خود کریں گے, تیار ہو جائے. اور اگلی صبح ہم نے طے کر دیا, اس لیے کہ ہم درست سائڈ پہ تھے, ہم کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں تھے. مودی کا سب سے بڑا جو مسئلہ بنا پہلگام فالس فلیگ آپریشن, جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا, 25 سال کی تاریخ ہے, دنیا جانتی ہے. اور خالد صاحب میں دیکھ رہا تھا کچھ اپنے, میں نے ریکال کرنے کی کوشش بھی کی, تھوڑا میں نے ریسرچ کیا. 25 سالوں میں پہلی مرتبہ کوئی دہشت گردی سے ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, بھلے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اگرچہ کہ بھارت ابھی تک تو نہیں مانا. دنیا نے, یورپین ممالک نے, امریکہ نے اس کو بھارتی جواب میں, بھارتی زبان میں ایڈریس نہیں کیا. اس سے پہلے جب کبھی بھی ہوا تو ساری دنیا نہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی, اور جس سے تیار نہیں بیٹھے ہوتے کہ پہ جو انہوں, تو پاکستان کو نہ پہ جانے والی کنڈیشن ہوتی تھی. پھر ہم بڑی محنت کرتے تھے, دوڑتے تھے, بیک ڈور لابنگ کرتے تھے, بڑا عرصہ لگتا تھا سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے میں. اس دفعہ برطانیہ ہو, امریکہ کے پاس تو گئے تو اس نے امریکہ صدر نے ایسا چپیڑ مارا کہ مودی جو ہے نا وہاں پہ مطلب اس کی بری حالت تھی کہ نہ ملنا ہوئے. یہ جو ہے نا, یہ ایک انہوں نے جو نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ مودی اور ٹرمپ کی بڑی دوستی ہے. ٹرمپ کسی کا بھی دوست نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے. ٹرمپ صرف اگر دوست ہے تو وہ یو ایس اے کا ہے, بالکل چھوڑنے پڑے اس کو. بالکل ایسے, وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی. اس کے بعد جو چائنا نے جس طریقے سے رسپانس کیا, پوری فضا بدل گئی. اب سفارتی سطح کے اوپر بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ میں کیا کروں. بھارت جو کام کر سکتا ہے ایک ہی کام کر سکتا ہے, جو اس کے پاس ایک ہی آپشن, اس کے علاوہ حملہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے. بھارت کے پاس ایک آپشن ہے, اگر پہلگام کا جو اس کے مطابق حملہ ہوا ہے اس کے ثبوت دے, ثبوتوں کے ساتھ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے کہا گزشتہ روز کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت خوبصورت انداز میں میسج کنوے ہوا ہے, اور یہ میسج کسی اور لیول پہ بھی کنوے ہوا ہے, انڈیا کو آفیشیل لیول پہ بھی ہوا ہے. ہم تیار ہیں, ہمیں ازمانا مت. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی ایک اٹیک کریں گے نا تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک سوال کے جواب میں ایک بات کہی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کی پریپیئرنیس کا جو ہے کیا اپڈیٹ ہے, اور یہ بتائیں کہاں کہاں پہ آپ پریپیئرڈ ہیں. اس نے کہا جہاں جہاں پاکستان کا ایک ذرہ ہے نا وہاں پہ پریپیئرڈ ہے, یہ سوچیں بھی نہ. جب یہ سوال کیا گیا نا تو مجھے آپ کا وہ فکرہ یاد آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ 100 ٹارگٹ کو لاک کیا ہوا ہے. تو ان کے ذہن سے مجھے یہ ریفلیکشن آ رہی تھی کہ ہم نے ایک نہیں ملٹیپل ٹارگٹس کو لاک کیا ہوا ہے. بالکل. تو لہٰذا عالمی میڈیا نے مودی کو اس کے جھوٹوں کا پردہ چاک کر دیا ہے, عالمی دنیا نے سفارتکاری کے لیول اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کے میں نے ویڈیو کلپس سنے ہیں, ان کے ریٹائرڈ فوجی ان کو لان تان کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو انڈین فورس اور راز سپورٹ کرتی ہے. بٹ صاحب ایک بڑا پوائنٹ ہے میں جو ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے نا, بنگلہ دیش میں بھی جو ہے نا ملٹری جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں بہت زبردست قسم کی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ ہمارے لوگ بھی ہیں اور ہم وہاں پہ چائنا کے لوگ بھی ہیں, اور انڈیا یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں اور انڈیا والوں کو بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے نا آپ کا یہ ہیلڈ کشمیر اور یہ ہمارا جو کشمیر لائن آف کنٹرول یا کوئی اور بارڈر ایریا, اس پہ اتنے توجہ نہ دیں. ہم آپ کو بنگال کا جو ہے نا جو ایریا ہے, جو بارڈرنگ ایریا ہے, ہم آپ کو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ٹف ٹائم. صرف وہاں پہ نہیں, ملٹیپل جگہ پہ گھس کے ایسی جگہ سے ماریں گے نا آپ کو پتہ نہیں چلنا. اور آخری بات, گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سٹرائک کی کوشش کی, جس کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا. $8 ارب کے رفیل طیارے وہ انہوں نے اڑائے. 4 طیارے آئے, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. ان 4 اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ میں نے حاصل کی ہے بہت ہی کریڈیبل سورسز سے, ان طیاروں کو ہم نے انٹرسیپٹ کیا, جو ان کی خام خیالی تھی کہ ان کو کوئی ریڈار میں آ نہیں سکتے. ان کو انٹرسیپٹ کیا, ہم نے ان کو پراپر مانیٹر کیا, انٹرسیپٹ کیا, اور ان کا ریڈار سسٹم جیم کر دیا. زبردست. اور جب جیم ہوا تو وہاں پہ نا کھلبلی مچ گئی, کیونکہ یہی کام ہوا تھا فروری 2019 میں, جس کے نتیجے میں ان کا طیارہ ہم مار گرانے میں ریڈر لیس ہو جاتے ہیں نا, کوئی ڈائریکشن نہیں رہتی.
تو وہ بھاگے کہ اس نہ ہو کہ کوئی بڑی ہزیمت کا سامنا پڑے, یہ نہ کہ ان کی ڈائریکشن چینج ہو جائے. اور بھارت کے اندر اس وقت ماتم کی کیفیت ہے, جس کے نتیجے میں اس حملے کی ناکامی کے نتیجے میں $8 ارب کے اوپر جو رفیل طیاروں پہ ناز تھا وہ بھی آج زمین بوس ہو گئے, اور وائس ایئر چیف کو انہوں نے اڑا دیے اس اتنے کریٹیکل حالات کے اندر. تو بھارت جسے کہتے ہیں نا, آخری فکر کہوں گا, پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیے, بالکل عالمی میڈیا کے لیول پر, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل پریپیئرڈنس کے لیول کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزم اور حوصلے کے لیول پہ ہر جگہ سے فارغ ہو گئے. تو ابھی بھی مودی کے پاس وقت ہے بیٹھے. اچھا, اطلاعات بھی کچھ یہ ہیں جو سینیریو بنتا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. کچھ اطلاعات بھی یہی ہیں, پاکستان اور بھارت کے 75 سال سے تنازعات حل نہیں ہو پا رہے, جنگی ہوئی, سب کچھ ہوا. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جس لیول پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب لابنگ کر رہی ہے, میڈیشن کا رول پلے کر رہی ہے, شاید آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کو کسی ایک جگہ بٹھا دیا جائے. صرف یہی نہیں کہ پہلگام کے واقعے کو ڈسکس کریں, مسئلہ حل کریں. پاکستان اور انڈیا کے مابین جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, جتنے معاملات ہیں, تجارت بند ہے, باقی چیزیں ہیں, دونوں ممالک کے اندر مسائل ہیں, غربت ہے, ان دشمنی کی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہی. شاید آنے والے دنوں میں دونوں کو کسی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھیں. وجہ اس کی کیا ہے, ہنٹ بھی دے دیتا ہوں. ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جنہوں نے اپنی نیشنل سیکورٹی کے اندر, جس کو ایڈوائزری بورڈ کے اندر کس کو ہیڈ لے کے آئے, یہ ہے سابق را کے جو چیف ہیں اس کو لے کے آئے, لوگ گوشی کو, بس یہ رکے گا, لے کے آئے. اب معاملات نے آگے بڑھنے چکے, اب ڈائلاگ ٹاکس ہونے. تو اس کے جواب میں اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس بھی کوئی مشیر قومی سلامتی ہونا چاہیے. بالکل. تو گزشتہ روز DGISI کو وفاقی حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی ذمہ داری بھی سونپ دی ہے. تو اس کا ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, کہ آنے والے دنوں میں شاید بھارت اور پاکستان بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے, تسویہ طلب معاملات کو حل کرتے ہوئے شاید ہمیں دکھائی دے. تو صحیح کہا آپ نے, میں بھی یہی چاہوں گا, اور میری یہ خواہش ہے کہ کیونکہ ہمسائے چینج نہیں ہوتے جی, وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں, وہ برے بھی ہوں لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کو اپنی نیت ٹھیک کرنی, نیت ٹھیک کریں, اور آپس میں ہم بائی لیٹر ٹریڈ وغیرہ کریں. بائی لیٹر ٹریڈ ہونی چاہیے. خاص صاحب, آج آپ سنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی بھی ٹریڈ ہوگی. 4700 روپے کی بچت کر دی آپ نے قوم کو. آپ اتنی بچت کیے جا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر طرف ہی اتنی مطلب بجلی مفت نہیں ہونے جا رہی. میں دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ کا پلان ہے, گورنمنٹ کے دعوے ہیں. گورنمنٹ نے آج جو ہے وہ IG صاحب جو ہے فائنلائز کیے, اتنا اس کو راستے دیے, تو گورنمنٹ نے وہ راستہ نکالا تھا. IG صاحب, ہاں بالکل, IG صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے تو فائنلائز کیا ہے پاور ڈویژن نے, لیکن پرائم منسٹر کو آج انہوں نے پریزنٹیشن وغیرہ دی اس پہ. تو IG صاحب ناظرین ہوتا ہے جو انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی جو ہمارا ایکسپینشن پلان ہے 10 سالوں میں, کہ کتنے ہم نے مزید جو ہیں پروجیکٹ جو ہیں پاور جنریشن کے وہ لگانے ہیں. تو وہ تقریباً اس کے حوالے سے پریزنٹیشن دی گئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ اس میں ابھی امپرومنٹ کی گنجائش ہے, اس کا میں دوبارہ جائزہ لوں گا. لیکن جو بھی انہوں نے پلان جو سبمٹ کیا تھا آج پرائم منسٹر کو جو دیا, اس کے مطابق یہ تھی کہ جو اگر یہ پلان جو ہے جو تقریباً 7,967 میگا واٹ کے منصوبوں کو جو ہے انہوں نے اپروو کیا ہے اپنی طرف سے, لیکن یہ ایکچولی اپروو تو نہیں کر سکتے, یہ انہوں نے فائنلائز کیا اپنی طرف سے. اپروو کرے گا اور ریگولیٹر نیپرا, اور وہاں پہ باقاعدہ اس پہ ہیئرنگز وغیرہ ہوں گی, تو وہاں پہ یہ اپروول ہوگی. تو انہوں نے جو ترجیحات بنائی تھی کہ ہم کس قسم کے پروجیکٹس کو جو ہے نا اپروو کریں اور سسٹم میں لائیں فیوچر میں, تو وہ یہ تھا کہ لیسٹ کاسٹ ویلیو ہونی چاہیے پروجیکٹ کی, اور وہ جو پروجیکٹ ہیں ہم لے کے آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایسے پروجیکٹس لائیں جو پانی پہ چلنے والے ہوں, ہائیڈرو جنریشن ہو, جس پہ ونڈ پہ چلنے والے ہوں, سولر پہ چلنے والے ہوں, اور نیوکلیر پاور پلانٹس ہوں. یہ 4 جو ہیں کیٹیگریز انہوں نے رکھائی ہے, تاکہ ہمارا جو ہے نا کوئی بھی نہ تو امپورٹڈ کول پہ آئے گا پروجیکٹ کوئی نیا, نہ امپورٹڈ کوئی بھی فیول ہوگا اس پہ نہیں آئے گا, مزید کوئی LNG کا نہیں آئے گا, یا امپورٹڈ اور کسی قسم کے فیول پہ جو ہے نا ہم مزید جو ہے نا وہ نہیں لگائیں گے. تو یہ تھا ان کا کرائٹیریا. تو اس کرائٹیریا کی بنیاد پہ جو بھی انہوں نے پلان آؤٹ کیا ہے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ملکی معیشت کو آنے والے دنوں میں تقریباً 4.7 ٹریلین کا فائدہ ہوگا اس پہ. اور جو رد و بدل کیا گیا ہے منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے,
اور کمی کے حوالے سے اس سے 10 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا، قومی بچت ہوگی، اور جو نئے پلان، جو نئے پروجیکٹس شامل کیے گئے ہیں اس سے 7 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ تو بھٹی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ جو اصل جو منصوبہ بندی تھی، اس جو پہلے جو آئی جی صاحب جو انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا اس کے مطابق 14,984 میگا واٹ کے منصوبے تھے، تو یہ انہوں نے کٹ کر کے تو 7,017 میگا واٹ تک محدود کر دیا ہے، اور جو نئے منصوبے جو انہوں نے اپروو کیے ہیں، جو کمیٹڈ تھے، ان میں سے جو اپروو کیے ہیں وہ 7,967 میگا واٹ کے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ساڑھے کو آلریڈی جو ہے نا تقریباً 45,800 میگا واٹ کی انسٹال کیپیسٹی آلریڈی ہے۔ آپ یہ چھوڑیں مزید پروجیکٹس لانے میں سسٹم میں، ان کو چھوڑیں، آپ توجہ دیں ٹرانسمیشن سسٹم کو اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو اپ گریڈ کریں، اور بلنگ چارجز اناؤنس کریں، اور جو پرائیویٹ مارکیٹ ہے جس کو انٹروڈیوس کروائیں۔ تو اس حوالے سے بھی کل نیپرا نے اسمو جو انڈیپینڈنٹ جو ہمارا سسٹم ہے آف اینڈ مارکیٹ آپریٹر، جو نیا انٹیٹی بنائی ہے جو کہ ریگولیٹ کرے گا، جو پرائیویٹ مارکیٹ ہوگی ہماری اس کو ریگولیٹ کرے گا۔ جیسے کل ہم کہہ رہے تھے کہ یورپ میں جو ہے نا پرائیویٹ مارکیٹ کریش کر گئی تھی، سولر کی وہاں پہ بوم آیا ہے، تو پاکستان میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں 3 سینٹ کی تو ہمیں اویلیبل ہے، ہم تو 3 سینٹ کی، یعنی جو بڈ آئی ہے، لیٹسٹ بڈ آئی تھی وہ 3 سینٹ کی آئی تھی سولر کی۔ تو اب آپ یہ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، کوئی 21 سینٹ کا ہوگا، کوئی 22 سینٹ کا ہوگا، تو یہ پروجیکٹس کو کون خریدے گا؟ آپ ہمیں مجبور کریں گے کیپیسٹی۔ تو اسی لیے میرے خیال میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کہا ہے کہ ابھی بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور دوبارہ اس کو جو ہے نا ہم جائزہ لیں گے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کاوش کی ہے آئی جی صاحب کے حوالے سے لیٹسٹ، تو یہ ہے 25 سے لے کر 34، یعنی کہ یہ 2025 سے لے کے 2034، یعنی 10 سال نیکسٹ کا انہوں نے پلان بنایا ہے۔ تو آلریڈی ہمارے پاس تو بہت زیادہ ہے نا جی، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم کو اپ گریڈ کریں، پرائیویٹ جو مارکیٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں، اور لوگوں کو جو سولر کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے جو اعلان کیا تھا 10 روپے والا، اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں، اور اس کی تھوڑی سی قیمت بڑھائیں لوگوں کو، تاکہ انسینٹیوائز ہوں اور لوگ جو ہے اپنی سستی بجلی استعمال کریں۔ لوگ اپنی سستی بجلی استعمال کریں۔ ناظرین یہ تھا آج کا شو، اور تاہم ایک بات ضرور ہے کہ حکومت جو کیپیسٹی ٹریپ میں اور آئی پی پیز کے اور نئے پاور پلانٹس کے جس شکنجے میں جکڑ چکی تھی، اس سے نکلنے کے لیے ایٹ لیسٹ راستہ نکالا، اس سے نکل رہی ہے، جو کہ حکومت کی بس کی بات نہیں رہی کہ وہ گارنٹیڈ کنڈیشنز کے اوپر بجلی خریدے۔ اور اب الٹیمیٹلی مارکیٹ کے اندر ابھی بہت سے نئے سینیریو آنے ہیں، اور مارکیٹ پرائیویٹ سیکٹرز کو کیسے افورڈ کرتا ہے، کیسے اس کو رسپانس کرتا ہے، یہ وقت طے کرے گا۔ لیکن پھر وقت حکومت نے اپنا پلو چھڑانے کی ایک کوشش ضرور کی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، لیکن ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔